ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص منڈی سے ایک بیل خرید کے گھر لے جا رہا تھا۔ راستے میں اس کے جنگل پڑتا تھا جہاں کچھ ٹھگ بھی رہتے تھے جو راہگیروں کو مختلف بہانوں سے ٹھگ لیتے تھے۔ جب وہ شخص جنگل سے گزرا تو ایک ٹھگ نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ کیا یہ بیل بیچنے کے لیے ہے؟ اس شخص نے سوچا کہ اگر یہ بیل اچھی قیمت پر بک گیا تو ایک کی جگہ 2 بیل اور خرید لوں گا۔ چنانچہ وہ اپنا بیل بیچنے پر راضی ہو گیا۔ اسی دوران 2 ٹھگ اور وہاں آ گئے۔ وہ بھی بیل کو خریدنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تینوں آدمیوں نے بیل کی اس قدر قیمت کم لگائی کہ اس نے بیل بیچنے سے انکار کر دیا، لیکن ٹھگ جھگڑنے لگے۔ ابھی وہ بحث ہی کر رہے تھے کہ ایک بوڑھا شخص جو ان تینوں ٹھگوں کا باپ تھا، لاٹھی ٹیکتا ہوا اسی راستے سے گزرا۔ بیل والے نے جب اس بزرگ کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ ٹھگوں سے کہنے لگا کہ بھائیو، لڑتے کیوں ہو؟ ہم ان بزرگ سے ہی فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ یہ جو قیمت کہے گا وہ مجھے منظور ہوگی۔ اس پر ٹھگ بھی راضی ہو گئے۔ ٹھگوں کا باپ انجان بن کر قریب سے گزر گیا۔ بیل والے نے بوڑھے کو آواز دی، بڑے صاحب، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ہمارا جھگڑا چکاتے جائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بوڑھا تو خود یہی چاہتا تھا اور رک گیا اور کہنے لگا، مجھے بہت جلد شہر پہنچنا ہے، زیادہ وقت نہ لینا، بولو کیا جھگڑا ہے؟ بیل والے نے ساری بات بوڑھے کو بتا دی اور ٹھگوں نے کہا، بابا جی وہ سامنے ہماری جھوپڑی ہے، وہاں چل کر 2 گھڑی بیٹھ جاؤ، حقہ بھی پیو اور اطمینان سے فیصلہ کر لو۔ سب لوگ جھوپڑی میں آ گئے اور بوڑھے کو حقہ پیش کیا گیا۔ 2-3 مرتبہ حقہ گڑگڑانے کے بعد بڑے میاں نے سر اٹھایا اور کہا، اچھا تو اس بیل کی قیمت بتاؤں؟ سب نے ایک زباں ہو کر کہا، ہاں بابا جی، ذرا ٹھیک قیمت بتانا۔ بوڑھا کہنے لگا، بھائی، بتانے کو تو میں قیمت بتا دوں گا، لیکن اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو اس میں میری بڑی بے عزتی ہوگی۔ بیل والا بولا، بابا جو قیمت آپ کہیں گے وہ مجھے منظور ہوگی۔ بوڑھا تو 2-3 مرتبہ کھانس کر بولا، اچھا تو اس بیل کی قیمت بتاتا ہوں، اس کی قیمت ہے 1 روپیہ۔ یہ سن کر بیل والے کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا ٹھگوں سے واسطہ پڑا ہے، لیکن اب وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ ٹھگوں نے فوراً 1 روپیہ نکال کر اس کے سامنے ڈالا اور بیل کی رسی تھام لی۔ بیچارہ بیل والا غم و غصے میں بھرا ہو کر گھر کی طرف چل پڑا، لیکن وہ ٹھگوں کی ان شرارت کا مزہ چکھانے کی ترتیبیں سوچنے لگا۔ آخرکار ایک تدابیر اس کو سوجھ گئی۔ اس نے 2 آدمی کرائے پر لیے اور عورت کا بیس بدل کر ایک ڈولی میں بیٹھ گیا۔ اس نے ان آدمیوں سے کہا کہ فی الحال جنگل میں جا کر اسے چھوڑ آئیں۔ مزدوروں نے رات کو ڈولی اٹھائی اور جنگل میں لے جا کر ٹھگوں کے گھر سے فاصلے پر رکھ دی اور خود چلے گئے۔ صبح ہوئی تو ٹھگوں کو ایک ڈولی نظر آئی۔ وہ دوڑ کر وہاں پہنچے، دیکھا کہ ایک نئی دلہن وہاں بیٹھی رو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا، اے عورت، تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بیل والا باریک آواز بنا کر بولا، میں اپنے شوہر اور باراتیوں کے ساتھ اپنے سسرال جا رہی تھی کہ جنگل میں کوئی شیر نکل آیا اور میرے شوہر کو کھا گیا۔ باقی باراتی ڈر کے مارے مجھے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ میں اسی وقت سے اکیلی بیٹھی ہوں اور رو رو کر نڈال ہو گئی ہوں۔ ٹھگوں نے اسے تسلی دی اور ڈولی اٹھا کر اپنی جھوپڑی میں لے آئے۔ اب ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ وہ عورت سے شادی کر لے۔ بوڑھا کہنے لگا، بیٹو تم آپس میں نہ لڑو، اس سے پوچھو، جس کو پسند کرے اس کے ساتھ یہ شادی کی جائے گی۔ پھر بڈھے نے خود آگے بڑھ کر نہایت نرمی سے پوچھا کہ وہ کس سے شادی کرنے پر راضی ہے۔ ڈولی کے اندر سے جواب ملا کہ میں تو تم سے ہی شادی کروں گی۔ بوڑھے نے یہ سنا تو خوشی سے پھول اٹھا۔ لڑکے بھی اس کے سامنے بول نہ سکے۔ چنانچہ یہ طے پا گیا کہ 3 دن کے بعد بوڑھے سے اس کا نکاح ہوگا۔ اس عرصے میں بڈھے نے دلہن کو اپنی چرائے ہوئے زیورات اور روپیہ پیسہ سے آگاہ کر دیا کہ وہ اس مربوط کرنا چاہتا ہے۔ وہ 2 دن کے بعد دلہن نے کہا، آج شادی کا دن ہے، اس لیے ایک لڑکا جائے اور قیمتی کپڑے خرید کے لے آئے۔
جب وہ لڑکا چلا گیا تو بوڑھے نے ایک لڑکا قاضی کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد گزری کہ دلہن بوڑھے سے پوچھنے لگی، سرخ پاؤڈر کا بھی بندوبست کیا ہے؟ بوڑھے نے نہایت عاجزی سے کہا، غلطی ہو گئی، ایک لڑکا بھیج کر ابھی منگوا لیتا ہوں۔ اس نے تیسرے لڑکے کو بھی شہر کو روانہ کر دیا۔ اب اکیلا بوڑھا اور بیل والا گھر میں رہ گیا۔ اب دلہن نے کہا، تم ذرا باہر جاؤ تاکہ میں تیار ہو جاؤں۔ بوڑھے کے جانے کے بعد بیل والے نے تمام زیورات، روپیہ، پیسہ اور قیمتی مال ایک گنڈڑی میں باندھ کر پھر برقع اتار کر بوڑھے کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیوں بڑے میاں، میرا بیل 1 روپے کا تھا۔ یہ کہا اور اسے ڈنڈوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ مار مار کر آدموا کر چکا، ایک رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا اور خود سامان لے کر چل پڑا۔ شام کو سارے لڑکے گھر پہنچے۔ قاضی صاحب بھی ساتھ آئے۔ گھر کی حالت کچھ ابتر دیکھ کر انہیں کچھ شبہ نہ گزرا۔ ان کا باپ بھی موجود تھا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اتنے میں قاضی نے کہا، بھائی ایک کٹورا پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ ایک لڑکا کنویں سے پانی لینے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بڑے میاں کنویں میں اٹک لٹ رہے ہیں۔ فوراً باقی بھائیوں کو آواز دی۔ انہوں نے مل کر اپنے باپ کو پانی سے باہر نکالا، اس کی مرہم پٹی شروع کی۔ جب ہوش آیا تو بوڑھے نے بتایا کہ وہ دلہن نہیں تھی بلکہ وہ تو بیل والا تھا۔ ادھر بیل والے نے گھر جاتے ہی تمام روپیہ، پیسہ اور زیورات اپنے گھر میں رکھے اور دوسرے دن ایک حکیم کا بیس بنا کر پھر جنگل میں پہنچا۔ جھوپڑی کے قریب سے گزرا تو بوڑھے کی کراہنے کی آواز سنی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ ایک لڑکا باہر نکلا تو بیل والے نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ جھوپڑی کے اندر کوئی مریض ہے جو بیمار ہے کیا؟ اس نے غمگین آواز میں کہا، ہمارا باپ ہے، اسے کسی نے بری طرح مارا ہے اور بیچارہ درد کے مارے تڑپ رہا ہے۔ بیل والے نے کہا، میں حکیم ہوں، ایک مریض کو دیکھنے جا رہا ہوں، مگر کراہنے کی آواز سن کر رک گیا ہوں۔ چلو ذرا تمہارے باپ کو دیکھ لوں۔ وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بوڑھا درد کے مارے بے چین اور بے ہوش ہے۔ بیل والا دل میں خوش ہو رہا تھا مگر غمگین شکل بنا کر بوڑھے کے لڑکوں سے کہنے لگا، لو ابھی اسے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اس نے اپنا تھیلا کھولا اور ایک دوائی نکال کر ایک لڑکے سے کہا، دہی لاؤ، لیکن وہیں تو نہ ملتی۔ فوراً ایک لڑکا پاس کے گاؤں میں دہی لانے کے لیے دوڑتا گیا۔ چند منٹوں کے بعد بیل والے نے دوسرے لڑکے سے کہا، ہلدی تو گھر میں ہوگی، لاؤ تاکہ اس دوا میں شامل کر سکوں۔ مگر گھر میں تو کچھ بھی نہ تھا۔ چنانچہ یہ دوسرا لڑکا ہلدی لینے گیا۔ اب وہاں ایک لڑکا رہ گیا۔ حکیم صاحب نے اس سے کہا، نزدیک کے گاؤں میں ایک ڈاکٹر رہتا ہے، اس کے پاس بخار دیکھنے والا آلہ ہے، جاؤ اس سے میرا نام لے کر وہ آلہ لاؤ۔ تیسرا لڑکا بھی چلا گیا۔ اب بیل والے نے باقی ایک گنڈڑی باندھی اور پورا مال اس میں باندھ دیا۔ پھر بڑے میاں کی چارپائی کے پاس آیا اور بوڑھا اب ہوش میں آ چکا تھا۔ بیل والے نے اسے کان پکڑ کر اٹھایا اور کہا، کیوں بڑے میاں، میرا بیل 1 روپے کا تھا۔ یہ کہا اور بوڑھے کو مکے مارنے شروع کر دیے۔ پھر اسے ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا دیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب لڑکے واپس آئے تو انہیں صندوق سے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ آ کر تالا توڑ کر باپ کو باہر نکالا۔ بوڑھے نے بتایا کہ وہ حکیم نہ تھا بلکہ بیل والا تھا۔ اب لڑکوں نے ارادہ کیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے، ہم باپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ادھر بیل والے کو جب دولت ملی تو لوگ بڑے حیران سے ہو گئے۔ گاؤں کا نمودار شخص جو بڑا لالچی تھا، ایک دن اس کے پاس، اور کچھ سچ سچ بتاؤ کہ خزانہ تم سے کہاں سے لوٹا ہے، ورنہ میں تمہیں جیل بھیجوا دوں گا۔ بیل والے نے کہا، نمودار شخص جی، میں نے ہرگز چوری نہیں کی۔ فلاں جنگل میں ایک بہت سخی آدمی رہتا ہے، وہ بڑا دولت مند ہے۔ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں وہاں جا کر اس سے رقم لے آتا ہوں۔ اگر آپ کو بھی رقم چاہیے تو میں آپ کو ایک خاص پیغام بھیجتا ہوں۔ جب تم وہاں جاؤ سیدھے اندر نہ جانا بلکہ جھوپڑی کے پیچھے جا کر لاٹھی مارنا۔ وہ پوچھیں گے کہ کون ہو تم، کہنا بیل والا، تمہاری خوب خاطر توازی کریں گے۔ یہ سن کر نامدار شخص خوش ہوا اور اسی رات جنگل کو روانہ ہوا۔ جو کچھ بیل والے نے کہا تھا اس نے وہی کیا۔
لڑکے اس وقت بوڑھے کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کون؟ تو نمودار نے کہا بیل والا۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے اسی کی ایسی آؤ بھگت کی کہ وہ وہیں سے اگلے جہاں میں جا پہنچا۔ اب بیل والا اپنی زندگی اطمینان کے ساتھ اور خوشی خوشی جینے لگا۔